آ رہی ہے 7 ستمبر کو یوم دفاع ختم نبوت وہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم دفاع پاکستان بھی مناتے ہیں لیکن یوم ختم نبوت بھی منانا چاہیے، تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ختم نبوت کیا ہے، اس پر ایمان ہے، کس کا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یہ کس چیز سے ہے، اور ختم نبوت کا منکر کون ہے، اور ختم نبوت کے منکرین کے لیے ذرا سا بھی ریت کے ایک ذرے سے بھی جو نیچے ہے اتنا بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والا اس کا کیا حکم ہے، اس بات کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے چند باتیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نام علی بن حسین ہے، کنیت ابو محمد، لقب زین العابدین سجاد ہے۔ اور یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی تعارف کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو ہے علی، لیکن زین العابدین قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ زین العابدین یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نماز ادا کر رہے تھے رات کو، تو شیطان نے چبڑ ماری، وہ ایک سانپ کی شکل میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آ کر امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ ڈسٹرب کرنے لگا، یہاں تک کہ اس شیطان نے آپ کا انگوٹھا پاؤں کا اپنے منہ میں ڈال دیا اور زور سے دبایا، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، لیکن آپ کے انگوٹھے کو جب اس نے دبایا، کاٹا، تکلیف ہوئی، شدت ہوئی، لیکن آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا۔ یہ وہ زین العابدین ہے، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا، ذرا سا بھی گھبرائے نہیں، کیونکہ یہ تو شیر خدا کے پوتے ہیں۔ مولا آپ 3 سال کے تھے جب مولا علی کا وصال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی مولا علی کی۔ یہ وہ زین العابدین ذرا سا بھی نہیں گھبرائے۔ بعد میں کسی نے ندا دی یا زین العابدین، کہ اے عبادت گزاروں کے سردار، اے زین العابدین، اے علی بن حسین، تم نے اپنے رب کی عبادت ایسے کی ہے، اپنے رب کو تم نے راضی ایسے کیا ہے، سجدے رب کی بارگاہ میں ایسے کیے ہیں، اور اپنے رب کو تم نے ایسی راضی کر دیا کہ رب نے مجھے لقب عطا فرما دیا زین العابدین۔ قیامت تک نبی عبادت گزار آئیں گے، ان کی عبادت ایک طرف، تیری عبادت ایک طرف، تم سب عبادت گزاروں کی زینت ہوگی۔ یہ وہ زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا کہ آپ جب وضو کرتے تھے نا، علماء فرماتے ہیں کہ اذا توضا، جب آپ وضو فرماتے تھے تو فرماتے ہیں کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا، آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ فقیل ما هذا الحال، کہ یا سیدی آپ کا رنگ متغیر کیسے ہو گیا؟ آپ جب بھی وضو فرماتے ہیں آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو میں ایسی ذات کے آگے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، انہو کان یصلی، کہ میں ایسی ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو تمام عالمین کی سردار ہے، جو خالق و مالک ہے، عالمین کو بنانے والا ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ فرمایا وہ رب پاک ذات بلند ذات کے آگے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، تو کیا میں کبھی میرا رنگ متغیر نہ ہو؟
کہ میں اتنی بڑی ذات کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یعنی میرے سے گریز نہیں کریں گے. یہ وہ زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر آپ کون کیسے شخص تھے، کتنے سخی تھے، گویا کہ سخاوت تو اس گھر کے اندر رچی ہوئی ہے. 5 دن بعد آل نبی، یہ سخاوت تو ان کے گھر کی میراث ہے، ان کے گھر کی میراث ہے سخاوت. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے اور جھومیے کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے، ہمارے اسلاف کیسے تھے، کہ ہمارا دین جن بزرگوں کے پاس سے ہوتا آیا ہے وہ کتنے بڑا شخصیت، کتنے بڑے شخصیت تھے، ایک لیڈرشپ تھی ان میں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کو جب غسل دینے لگے تو دیکھا کہ آپ سے موٹے آتے کندھے آتے ادھر بھی نشانات بنے تھے. نشانات کوئی چیز چکر دے جنہیں نا کوئی 20-25 سال کوئی چیز چکی ہوئی ہے چک دے رہے نہیں تو کام کر دیں وہ نشانات بنے سی. تو آپ کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ حضور کہ یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو اس وقت بتایا کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات ہوتی تھی تو اپنے کندھوں پہ راشن اٹھا کر اپنے علاقے کے غریبوں کو دینے جاتے تھے. لوگ کہنے لگے کوئی امام باقر تھوڑا جا طلب ہو گئے ہوگی کہ بڈھے بندے انہاں دی عمر ضعیف تے تسی کہندے کہ بھائی سانو دیو اسی چھڈے نے راشن تسی منع ہی نہیں کیتا تسی باپ دے نال ہیلپ نہیں کرائی. تو آپ امام باقر فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن کہا تھا کہ ابا جی آپ جاتے ہیں تو مجھے بتائیں میں چھوڑ آتا ہوں. فرمایا نہیں بیٹا جب تجھے بتاؤں گا تو ایک غریب کا راز مجھے پتہ چل جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے اللہ پاک کے اس غریب کے درمیان یہ راز لگے. دیکھتے بھی ہیں لیکن بتاتے بھی نہیں. جب آپ کا وصال ہوا نا تو اس سے قبل علاقے کے غریبوں کے گھروں پہ نا کوئی رات کو راشن رکھ جاتا تھا. صبح کو وہ دیکھتے کہ راشن پڑا ہوا ہے وہ حیران تھے کہ کون بندہ ہمارے جو ہے یہ اتنی ہمارے ساتھ جو ہے یہ تعاون کرتا ہے. تو جس دن آپ کا وصال ہوا اس کے بعد چیزیں آنا بند ہو گئی. تب لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی اور نہیں تھا مولا علی کا پوتا زین العابدین تھا. یہ وہ سخی تھے. اتنے ایک راشن کا شاپر دینا ہو گئے تھے جناب 25 سیلفیاں لا رہے یہ تم لوگوں کی تعاون کر رہے لوگوں کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ جناب ہم معاونت کر رہے ہیں. قرآن حدیث دین تو یہ کہتا ہے کہ اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے. لیکن اسے سیلفیاں بنانا جناب فیس بک پہ پوسٹر بنا نیکی کا دریا میں ڈال لیکن آج دور ہے نیکی کا ہم فیس بک پہ پا. ہاں جی کوئی دعا مانگ رہا ہے فوٹو کھینچ کے چلو جی فیس بک پہ جب تم نے دعا مانگ رہا ہے اللہ کو مانگ لوگوں کو نہیں دکھا رہا فیس بک پہ آپ بڑے عبادت گزار ہو. لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں اللہ کیا کہے گا یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ کو دکھانا ہے نبی پاک کو دکھانا ہے. تو یہاں پر مجھے یاد آ گئی ہم جب دوسرے سال میں تھے اس وقت ہم نے اربعین نووی اربعین شریف کی دوسری حدیث پہلی حدیث پڑھی تو وہ تھی انما الاعمال بالنیات. تو اس حدیث کے پاس کے تحت انہوں نے جو شرح کی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بندہ کوئی امام نماز میں قرات بڑے خوبصورت طریقے سے کرتا ہے بڑے اچھے الفاظ سے قرات کرتا ہے لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قاری صاحب کی آواز بڑی سونی ہے فرمایا قابل قبول نہیں. تو لوگوں کو بتانے کے لیے قرات اچھی نہ کر تم اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ میں رب کو سنا رہا ہوں یا اللہ دیکھ رہا تو نے مجھے یہ دولت عطا کی ہے تم نے مجھے آواز کی نعمت عطا کی ہے میں اس لیے تیری بارگاہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں. کہ اگر یہ کوئی بندہ فرمایا نماز پڑھ رہے جو لوگ ہوں تو بڑا جنا بڑے صوفیانہ طریقے نہ پڑھے فرمایا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کیوں کہ وہ تو لوگوں کو کھول نہیں پا رہے اللہ نے تھوڑی دسنا ہے اللہ نے پاس تھوڑی پا رہے ہیں زیادہ دیکھا. تو یہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہیں اخلاص تقویٰ. ہاں جی یہ سب لوگ نعت خوان حضرات ہو گئے خطیب حضرات ہو گئے تھے پیسے تو کوئی بھی نہیں بچیا. آج وہ نوٹ لٹانا جو محفلہ ہوتی نا سارے کئی شخصیات کئی اشخاص بڑے نوٹ لٹاتے ہیں اتنے بڑی بڑا مسئلہ ہے. وہ جو شیطان بندے کو پھاڑ لیتا
دیکھو کام تو کی بات جگہ بڑے پیسے چھوڑ رہے ہو اور تو یہ وہ بات ہے کہ جو اخلاص والی ہے، تقوی والی ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا تھا تو اس حوالے سے کہ ہماری یہ بزرگی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون جو ہے ان کے گھر راشن دے جاتا ہے. جب آپ کا مثال ہوا تب پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین ہیں، یہ وہ بزرگی تھی. تو وہ واقعہ تو سبھی نے سنا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیمر جو ان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، جب مختار اس نے آرڈر دے دیا کہ پکڑ کے لاؤ قاتلان حسین کو، لوگ پیچھے پہ کے سپاہی پڑھنا پہ بھاجا ہوا امام زین العابدین کے کول چلا گیا. آپ نے پانی پلایا، خاطر کی تھی، کہنے لگا حضور اللہ پہچانیا نہیں، میں تینوں کسی اردو میں پہچان دے ہیں لیکن تہاڈا سلوک وہ سی یہ ساڈا سلوک، وہ تمہارا سلوک تھا لیکن یہ نبی کے گھر والوں کا سلوک. یہ ہے ہمارے بزرگ جنہوں نے فرمایا کہ دشمنی بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے. یہ وہ بزرگ ہیں ہمارے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. عبد الملک بن مروان وہ بادشاہ سی آپ کے دور کے وچ اور بڑا مسئلہ سی امام زین العابدین جی آج بھی کئی نوں مسئلہ ہے خادم حسین تو یا سعد حسین تو کہ جناب اسی پاکستان دے وزیر اعظم اسی جناب بہت بڑے بڑے ہیں لیکن سانو پوچھنا کوئی نہیں کہ جناب 1.5 کروڑ بندہ جناب آپ کے جنازے میں آ گیا، لوگ انہاں دے نال کیوں؟ اسی لیے اس دور میں امام زین العابدین سے بھی بات سے فاصلہ تھا. وہ کہنے لگا کہ لوگوں کی تلواریں تو میرے ساتھ ہیں لیکن دل امام زین العابدین نے نال نہیں. اس کی وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ یہ دیا کمال نہیں ہے، یہ تو یہ مت سمجھ کہ تو بادشاہ لوگ تیرے تابع ہیں. یہ سبھی امام زین العابدین کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ وہ زین العابدین رضی اللہ عنہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ مین کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو لوگ اس کے اشارے پہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تسی میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی نال پیار کرو، میرے نبی نال محبت کرو تو یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے نال پیار کراں گا. امام زین العابدین ہو یا امام حسین ہو یا مولا علی ہو یا جناب امام باقر ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، امام جعفر صادق ہو، غوث پاک ہو، دادا علی حجویری ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، مجدد الافسانی ہو، ابو الحسن فرقانی ہو، خواجہ حسین ندوی ہو، غیاث قادری ہو، ارے کوئی بھی عالم دین ہو یا ولی ہو، کہ لوگ ان کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے مصطفیٰ کی پیروی کی، انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ محبت ایسا کی کہ نبی کو بھی راضی کر دیا، اللہ کو بھی راضی کر دیا. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے کسی سے وہ کہتا ہے جبریل، وہ عرض کرتا ہے جی رب جبریل، اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا، جبریل تو بھی محبت کر. وہ کہتا ہے یا رب ہمیں محبت کرنا. اے جبریل وہ ایمان والے کہہ دے کہ رب بھی محبت کرتا، جبریل بھی محبت کرتا، تسی بھی محبت کرو. جبریل کیا کرتا ہے کہ رب بھی محبت کرتا، میں جبریل بھی محبت کرتا، تسی بھی محبت کرو. زمین والے کو حکم دیتا ہے کہ رب بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے نہیں. تو زمین والے تسی بھی اس بندے نہ محبت کرو. تو جو زمین والے بھی محبت کرتے ہیں تو پھر وہ مقام اللہ بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ پانی قبر دے وچ بھی چلا جاوے. 3 بجے لانا لا یعنی کہ دربار دی حاضری دی واسطے دادا صاحب چلے جو جس ٹائم مرضی ان کی بات نظر آئے گی. کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، زمانے کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، زمانے کے امام ہو گئے، ان کے جو اللہ ان کو مقام مرتبہ عطا فرمائے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو بادشاہ نے ہاتھ کڑیاں بھی لگوائیں، آپ کو جیلے بھی لگاتے جایا گیا. تو اس لیے آج ہمیں کہتا ہے کہ مولانا حضرت کی بات کرو. میں نے کہا جہاں زین العابدین کو ان لوگوں نے بخشا، یہ جب پیروں نے
کہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہماری حکومت بڑی یہ بات کہتے تھے. انہوں نے زین العابدین کو نہ بخشا تو سانو آپ کڑیاں لانے تو پھر کیا نکال ہے, ہم تو زین العابدین کے غلام ہیں. تو امام زین العابدین کو ایک دفعہ ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں پاؤں میں پہنا کر اور ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں لگا کر لے کے جا رہے تھے. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ ابن شہاب زہری یہ حدیث میں بار بار ان کا حوالہ آتا ہے, یہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے یہ عالم ہیں حدیث کے اور ثقہ راوی ہیں, ان کی روایت قابل قبول ہے. تو یہ ان کے شاگرد بھی ہیں امام زین العابدین, امام باقی ان کے شاگرد بھی ہیں. امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور آپ رونے لگ پڑے. کہتے میں رونے لگ پڑا, میں کہا حضور کہ کاش تہاڈی جگہ میں ہوتا. اینی گل ہوئی تے امام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی راہ پہ راضی, اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. یہ ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں کچھ نہیں سارے واسطے. امام نے کیتا ہاتھ کڑیاں اور جا بیڑیاں تے بیڑیاں اور جا بیڑیاں. ہم تو مالک کی رضا پہ راضی رہتے ہیں, پر یہ ہاتھ کڑیاں کا اس زمانے میں سکڑ دی بات ہے, لیکن علی کے بیٹے روک کوئی نہیں سکتے. یہ تو ہم مالک کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے بندوں کو دنیا میں پریشانیاں, مصیبتیں, مشکلیں دے کر ان کے آخرت میں درجات بلند کرتا ہے. فرمایا دنیا مومن واسطے کیا آسان ہے تے کافر واسطے بڑی اچھی جگہ ہے. اسی لیے کہ مومن کو مصیبتیں بھی آتے ہیں, مشکلیں بھی آتی ہیں, تنگیاں بھی آتی ہیں, لیکن فرمایا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہاں پر شکریہ کی بات آ گئی تے انہیں لکھاں نعمت دی جی ان گنت دی تے قیامت تک تے قیامت تو بعد بھی اگر یہ سارے روندے رہن تیری بارگاہ سجدے وچ پے رہنا قیامت تو بعد تک ہمیشہ لی کہ تیرا شکر ہے سن نبی پاک دی امت بنا دیتا تو کبھی شکر نہیں ادا کر سکتے. ہاں جی, یہ ہمارے ساتھ کون سی چیز لگی ہوئی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک نے مقام عطا کر دیا. ایک غریب کا پتر سائیکل تے جا رہا اور دوسرا وہ پراڈا تے جا رہا, ہن ایندا کی قصور کیتا تے ایندا کی اچھے اخلاق کی یا ایندا میں کتنی دے وچ تے کو شان ہے کہ وہ سائیکل تے پراڈا نہیں, وہ جنوں چاہے جو دے, لیکن جنوں چاہے جو دے اللہ ہر حال وچ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو منو جتھے بھی رکھا تیرا شکر ہے, بس اپنی رضا والے کام کرنے توفیق عطا فرما. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ پاک نے ان کے گھر کو ان کے فرد کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا, بہت ہی منزلیں, بہت ہی مراتب عطا فرمائے. تو ان کے مراتب, ان کے فضائل, ان کے کمالات ایسے کہ اگر ہم بیان کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگی. تو ہم بیان نہیں کرتے بلکہ ہم تو ان کی بات میں اپنی حاضریاں لگواتے ہیں, ان کی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ جب اللہ پاک کے بزرگوں کا, اس کے نیک بندوں کا, اس کے محبت والوں کا جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں وہ اپنی رحمت کو پانے ضرور فرماتا ہے. تو ہم آج زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے صدقے اللہ ہم پر رحمت فرمائے. بہت شکر ہے چاچا, انہوں نے اسی چاچا نہیں کہنا تو باقی پلانی اور 3-4 بندے جو رسپانس دیتے ہیں, کاسو دے چاچا ہو گیا, بھائی شمایت ہو گیا, بہت دوست ہیں. تو اللہ ان کا کے رحمت کو منظور فرمائے. پاکستان میں نظام مصطفیٰ نے فرمائے. تو آج چند باتیں جو میں نے کہا تھا ٹائم پورا ہونے والا ہے, جو میں فخر میں نے اس کے حوالے سے ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ اے گلاں جا کے بالکل جا کے یہ تواڈے واسطے بھی فائدے مند ہیں, تواڈیاں آن والی قیامت تک نسلاں واسطے ہمیں اگر ڈیلیور کرو کوئی مسئلہ نہیں. ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ آقا دو جہاں, مالک کون و مقام, صاحب قرآن, سرور ذیشان, محبوب رب العالمین, تو عالم کے تاجدار, سارے نبیوں کے سردار, مدینے کے تاجور, سلطان بحر بر, حضور سیدنا و ملجانا و مولانا آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ختم نبوت کہتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, قیامت آ سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن
رسول اللہ